أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. درود الشریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس دینی اور ایمانی مجلس میں ہم سب کو آنے کی توفیق بخشی، اور دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہمارے اور آپ کے یہاں آنے کو، مل بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. سب سے پہلے مسجد کمیٹی کو مبارکباد کہ یہاں جیسا کہ ہمارے حضرت مولانا مفتی بلال صاحب نے بتایا 20 سال سے آپ یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور آج یہ پروگرام ہو رہا ہے. مسجد بھی ماشاءاللہ آپ حضرات نے جس طرح اللہ کے گھر میں لگنا چاہیے اس طرح نظر آ رہا ہے. رب تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں رب کریم آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ علماء کرام کا بھی آپ سب کی طرف سے شکریہ کہ یہاں نگینہ کے شہر امام بھی ہیں اور نائب شہر امام بھی ہیں، اور جب دونوں آ گئے تو پھر بچا کون. اللہ تعالیٰ ان دونوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھے. یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، یہی ہمارا سرمایہ ہے، اور ایسا سرمایہ ہے کہ اللہ نہ کرے وہ دن اس امت پہ کبھی نہ آئے جو امت اس سرمایہ سے محروم ہو. میرے بھائیوں، یہ دو باتوں کے بعد ابھی آپ کے سامنے قیمتی باتیں آئیں. دعا ہے رب تعالی ہر دین کی بات کو صحیح سمت میں سمجھنے کی، اور پھر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے جو آیت پڑھی ہے رب تعالی نے اس میں ہمیں اور ساری دنیا کے لوگوں کو ایک پیغام دیا، وہ یہ کہ تم سب کے لیے زندگی گزارنے کا ماڈل اور نمونہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. تم جس انداز میں بھی زندگی گزارو، چاہے کمانے والے بنو دکان کے ذریعے، فیکٹری کے ذریعے، مزدوری کے ذریعے، یا رشتوں میں تم باپ بنو، بیٹے بنو، بھائی بنو، پڑوسی بنو، داماد بنو، سسر بنو، یا تم دنیا کے کسی بھی دوراہے یا چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک عمل میں نقل اگر آپ کو کرنی ہے تو وہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی. اگر ہماری زندگی ہمارے نبی کی نقل کا نمونہ بن جائے تو اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے. وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا
اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اب دیکھنا ہمیں آپ کو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں صبح اٹھنے سے لے کے شام کو سونے تک اور شام سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک کس کا نمونہ داخل ہو چکا ہے؟ ہمارا ماڈل کون ہے؟ ہم کس کی نقل کر رہے ہیں؟ ہم جی کس کے طریقے پر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کس کے طریقے پر گزر رہی ہے؟ یاد رکھیے، جس طریقے پر ہماری زندگی گزرے گی اسی انداز میں رب تعالی ہمیں رزلٹ اور نتیجہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے بہت سی مرتبہ ہمارے تبلیغ کے بھائیوں سے سنا ہوگا، دیکھو کامیابی صرف اللہ اور اللہ کے نبی کے راستے میں ہے۔ کیا مطلب ہے نبی کے راستے میں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا اوڑھنا، بچھونا، کھانا، پینا، پہننا، رہنا، سہنا، بولنا، چالنا، رشتے، ناطے، تعلقات، ہر چیز کو ویسے کرو جیسے تمہارے نبی کیا کرتے تھے۔ اگر اس انداز میں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اس کام میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اس کا بہتر نتیجہ اور شاندار رزلٹ بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ آج ہم پریشان ہیں کہ آیا نمازیں بھی خوب ہو رہی ہیں۔ میں تو اس بات کو بڑے اپریشیٹ کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ ہماری آنکھیں ہمارے بچپن میں ترس گئی تھی جوانوں کو مسجد میں دیکھنے کے واسطے۔ آج سے 25-30 سال پہلے عام مقامات کی مسجدوں میں جوان نہیں ہوتے تھے، نمازوں میں جوانوں کے چہروں پہ سنت نہیں ہوتی تھی، لیکن آج الحمدللہ عبادات میں مسلمان بہت تیزی سے آگے بڑھا اور ہر مسجد میں 50% سے زائد اکثر نمازوں میں جوان نظر آتا ہے۔ تو ہم آپ کو کیسے کہیں کہ مسلمان عبادت نہیں کرتا؟ یہ تو ماتھا چومنے کی بات ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں بیدار ہوا ہے۔ آج سے 20-30 برس پہلے کون کرتا تھا یہ فکر کی باتیں؟ آج جو اندر دل میں کڑھن ہے اسلام کے لیے، نبی کے لیے، قرآن کے لیے، یہ ایک مسجد کے ممبر تک محدود تھی، چند لوگ ہوا کرتے تھے جو اس میں کی باتیں کرتے تھے۔ آج دیکھیے آپ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم پہ جب ہم جائیں گے تو بعض مرتبہ ہمیں یہ لگتا ہے جو درد دل امت کے جوان اپنا اس پہ بیان کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں اتنا قابل تعریف ہے کہ اگر یہ باہر نکل کے متحدہ طور پہ آ جائے تو اس کا دوسرا ہی نظارہ نظر آئے گا۔ قوم جاگ چکی ہے، خوب اچھے سے سمجھ لیجئے، مسلمان اب سویا ہوا نہیں ہے، بس ہمیں سمت دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں راستہ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک مسلمان چاہے وہ ابھی تک کتنے ہی برے کاموں میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی غلط اعمال کیوں نہ کر رہا ہو، مگر آج اس کے اندر دل سے آواز آ رہی ہے کہ کاش اب میں بھی اللہ کے نبی کا سچا امتی بن جاؤں۔ جب وہ دیکھتا ہے اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، جب وہ دیکھتا ہے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، جب وہ دیکھتا ہے میرے بھائیوں کو کچلا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، میرے بھائیوں کو ظلم و ستم کے ساتھ نشانہ بنایا جا، اندر سے اس کی آواز آتی ہے۔ وہ آواز کوئی اور نہیں سنتا، وہ آواز صرف وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے، لیکن یہ سچ ہے ہر مسلمان باشعور اندر سے آج بے چین ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں۔ اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہاں اس مجمع میں دیکھیں آپ تو جوانوں کی تعداد، ہر جگہ جوانوں کی تعداد ہے۔ قوم کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنا ہمیں انداز بدلنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں تم یہ ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو۔ آج ہمیں اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا اور یہ کہنا ہوگا تم بھی ہمارے ہو، تم بھی ہمارے نبی کے امتی ہو، تم بھی اگر چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو، آؤ آگے بڑھو، بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو، کون سے کام کو اپنے ذمے میں لینا چاہتے ہو۔ اب تو لاوق پک چکا ہے، کوئی بتانے والا ہو، چلانے والا ہو، سمجھانے والا ہو۔ اللہ کی قسم کھا کے میں آپ سے کہتا ہوں جس جوان کا ہاتھ پکڑو گے میرے پیارو، وہ جوان آپ کو تیار نظر آئے گا، بس اسے اس کے صحیح راستے پر کوئی چلا دے۔
کتنے جوان ہیں جو ہمارے پاس ہمارے شہر میں آتے ہیں 15 سال 20 سال کے، مولانا ہم سے زنا ہو گیا، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، مولانا ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ کس نے ان کو نصیحت کی؟ آج حالات کے ڈنڈوں نے اور حالات کی گرم سلاخوں نے نوجوانوں کے دلوں کو پگھلا دیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی توبہ کرنے والوں کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ تو رہے تمہارے نوجوان، اس پورے عالم نے، خاص طور پر امریکہ اور لندن اور فرانس میں، آپ کو حیرانی ہوگی ان 2 مہینوں میں 2.25 لاکھ عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تعجب کریں گے آپ، 2.25 لاکھ عیسائی، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی کسی نے جا کے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ جو رپورٹ ہے، ایک کو بھی کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ کیسے ہو گئے پھر وہ مسلمان؟ لکھا ہے وہاں رپورٹ میں، غزہ میں، فلسطین میں جو حالات ہیں، ان حالات کو دیکھ کر اور اس ظلم کو دیکھ کر ان لوگوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ اور ایسے ویسے انہیں نہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی مذہب چھوڑ رہا ہو، بڑے بڑے اسٹار جن کو لاکھوں لاکھ لوگ دیکھتے تھے، کوئی یوٹیوبر ہے، کوئی اخبار کا بڑا رپورٹر ہے، کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، کوئی اپنے یہاں کا اسٹار ہے، ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی آندھی ہے؟ سمجھنے والے بنو کہ اللہ کا کوئی نظام چل چکا ہے جو اب ہمارا محتاج نہیں ہے۔ میں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں یہاں، آپ سب ذمہ دار ہیں، یہ سمجھ لیجئے اب جو اللہ کا نظام جاری ہوا ہے اور جو اب تکوینی نظام، اللہ کا غیبی نظام شروع ہو چکا ہے، اللہ نے اب بے نیازی کی صفت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہا ہے نا رب نے قرآن میں، اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، اسے تمہاری کسی بھی کام میں کسی بھی وقت کوئی ضرورت نہیں، وہ جب چاہے اور جس سے چاہے کام لے لے۔ آج اس کی اس بے نیازی کی صفت کا مظاہرہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو خالی اپنے آپ میں مگن رہو گے اور بندوں تک اسلام کی صحیح تصویر لے کر نہیں جاؤ گے تو اسلام نہیں پھیلے گا۔ ارے ہم تو ظلم کے دور میں بھی لوگوں میں اسلام پہنچا دیتے۔ مظلوموں کے ساتھ کون جاتا ہے؟ اب سوچئے، جس کا گھر ڈھہ گیا ہو، ٹوٹ گیا ہو، جن کی لاشیں بکھر گئی ہوں، جن کے بچوں کے ٹکڑے بکھر گئے ہوں، جن کے پورے خاندان تباہ ہو گئے ہوں، جن کی نسلیں تباہ ہو گئی ہوں۔ دنیا کا اصول تو یہ ہے کہ چلتی سواری میں سوار ہو جاؤ، لیکن ڈوبتی کشتی میں کون جاتا ہے سوار ہونے؟ اسلام وہ ہے جب اسے جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ہی اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی سے کام لینا چاہے تو انہیں اللہ رب العزت مظلومیت کی بھٹی میں ڈال کر بھی بغیر کچھ بولے پوری دنیا کے لیے داعی بنا دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ اس ملک میں رہنے والے مسلمان ابھی بہت زیادہ سخت حالات میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں۔ ہمیں ابھی موقع ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر اس ملک کے رہنے والوں کے سامنے پیش کریں، اور وہ اس طرح جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اپنی زندگی کے 40 برس گزارے۔ سنیے اب ہمارا کام کیا ہے۔ 40 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے، کوئی نماز کا حکم نہیں، کوئی پیغام الہی نہیں آیا، لیکن 40 برس میں میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوالٹیز اور ان اوصاف حمیدہ کے ساتھ گزارے کہ پورے مکے میں ایک ایک فرد اگر کوئی یہ کہتا تھا کہ اس پورے شہر کا سب سے زیادہ انصاف اور سچ بات کرنے والا کوئی ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کو جیتتے رہے۔ گویا یہ بھی اللہ کا نظام تھا تکوینی طور پر
اور اللہ رب العزت ہمارے آقا کی زندگی کی حفاظت کرتا رہا۔ مکے میں بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، مگر عظمت و مقام میں وہ اپنے آپ کو نبی سے چھوٹا سمجھتا تھا۔ ابھی حالانکہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا، اور آپ غور کیجئے اسی بیچ میں ایک ایسا جھگڑا وجود میں آیا کہ جس کی وجہ سے قبیلوں کے قبیلے تلوار لے کے باہر آ گئے، اور قریب تھا کہ کعبے کے صحن میں گردنیں اڑ کے بکھر جائیں۔ حجر اسود کے رکھنے کا نمبر آیا، آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، اور بار بار سنا ہوگا اور سنایا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ یہ رکھیں گے، چونکہ صبح کو یہ آ گئے جلدی، جو بھی فیصلہ تھا کہ جو صبح کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا پہلا بندہ وہی جج بنے گا، اللہ نے نبی کو بھیج دیا اور نبی جج بن گئے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ نبی جج بن گئے، اصل بات یہ نہیں ہے کہ نبی نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا، اللہ چاہتا تو پھر بھی رکھوا سکتا تھا، فتح مکہ کے بعد دوبارہ رکھ جاتا۔ اصل بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں اور لوگوں کی نظر پڑی ہے میرے آقا کی طرف، ان کی زبانوں پہ جو جملہ آیا ہے وہ جملہ یہ تھا، رضیناہ ھذا محمد، ھذا محمد الامین، ارے یہ وہ محمد ہے جو امانت دار ہے اور ہم سب اس سے راضی ہیں۔ یہ کریکٹر اگر ہمارے اندر آ جائے، ہمیں دیکھ کر اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کے چہرے پہ مسکان ہو، ہاں بھئی اب یہ آ گئے، اب میرے ساتھ غلط نہیں ہوگا، اب یہ آ گئے میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اب یہ آ گئے یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اب یہ آ گئے یہ میرے ساتھ حق کی بات کریں گے، وہ جو لڑنے والا ہو وہ بھی دیکھ کر آپ سے راضی ہو، اور وہ جس سے لڑائی لڑی جا رہی ہو وہ بھی دیکھ کے آپ کو خوش ہو جائے۔ یہ ملک آپ سے اور مجھ سے ایسا کریکٹر کا سوال کرتا ہے۔ یہ ملک آواز دے رہا ہے کہ ایسے بنو، وہ چیزیں لے کر کے آؤ تم اپنے اندر۔ اور میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری ماں، یاد رکھیے گا یہ چیزیں مال سے پیدا نہیں ہوتی، کریکٹر کبھی بھی دولت سے پیدا نہیں ہوتا، عہدوں سے پیدا نہیں ہوتا، مقام و منصب سے پیدا نہیں ہوتا، بڑے گھر کا کوئی ہو اس سے پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو تو میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہیں، اگر ایسا ہی ہو تو نبی کے پاس تو کوئی سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر نہیں ہیں، لیکن میرے آپ کے آقا کا جو تعارف ہے کہ ایک ایک بندہ جو مکے میں بستا ہے وہ دیکھ کے خوش ہو جائے، کیا بھئی آ گئے، اب انصاف کے مسیحا آ گئے۔ یہ سبق ہے آج ہمارے لیے کہ ہم اس ملک میں اگر اسلام کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں ہماری نسلوں میں کلمہ رہے، تو ہم اپنے نبی والا کریکٹر اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں اور اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں۔ یہ ہماری زندگی کا جو رخ ہے، مال ہی مال ہو، ہر وقت کمانا، مال مال مال، اور ہم اپنی کردار سازی کو بھول گئے، کریکٹر کو بھول گئے کہ ہمارا کوئی کام بھی تھا۔ بھائیو، مال تو اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا آئے گا، نہ کم نہ زیادہ، مگر کردار ہمیں اپنے آپ بنانا پڑے گا، اسے کوئی اور نہیں بنائے گا۔ ایسا اگر آج ہم بن سکتے ہیں، اور یقیناً بن سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم نہ بن سکیں، یقیناً ہم بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، صرف میں 6 چیزیں بتاؤں گا، اور وہ بھی وہ کہ جو یقیناً میری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کو اس وقت میں کافی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی، وحی آئی، اور وحی آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک کیفیت بنی، آپ اسی کیفیت میں گھر پہنچے۔ جا کے آپ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، خدیجہ زملونی زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں مجھے اس کیفیت میں میری روح نہ نکل جائے۔
مجھے چادر اڑا دو تاکہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں۔ میرے عزیزو، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو میرے نبی سے کہا، ہر ماں، ہر بہن اپنے کردار کو یہاں طے کرے کہ مجھے لائف کیسے اپنی آگے لے کے جانی ہے، اور ہر مسلمان مرد یہاں یہ دیکھے کہ اماں خدیجہ کن چیزوں کے بارے میں آپ سے کہہ رہی ہیں۔ کہتی ہیں حضرت خدیجہ، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج سرور کونین، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، اللہ آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ یہاں ایک سبق ملا ہماری ماؤں کو اور بہنوں کو، اپنے شوہر، اپنے بچے اور اپنے بھائیوں کو دین کے راستوں پر حوصلے بڑھاؤ، حوصلہ تمہاری وجہ سے نہ ٹوٹے، چاہے وہ کتنے بھی کمزور کیوں نہ پڑ رہے ہوں، تم انہیں قسمیں دے دے کر اللہ کی قدرت کو بیان کر کے ان کے پیروں کو مضبوط کرو۔ عورت اگر گھر میں اپنے گھر کے مرد کو مضبوطی دے دے، مرد پہاڑ کی طرح بن کے باہر آتا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ چیز ختم ہو گئی، عورتوں کو یہ پتہ ہی نہیں، عورتیں ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں سن رہی ہیں، وہ مردوں کی ان چیزوں کو پہچاننے سے قاصر ہیں، انہوں نے اپنا نقطۂ نظر بالکل الگ بنا لیا۔ یاد رکھیے، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو باتیں کہیں، غور کریے، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی دماغ چلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہتی ہیں آقا آپ کو اللہ کچھ نہیں ہونے دے گا، کیوں؟ اِنَّكَ لَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ میرے آقا آپ تو سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، آپ تو بالکل سچے ہیں، نرے اور کھرے سچے، اور جو سچ بولتا ہے، گویا اماں یہ کہہ رہی ہیں آقا سچ بولنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا ویسا نہیں کرتا، اونچ نیچ نہیں فرماتا، بلکہ اللہ کی مدد تو سچوں کے ساتھ ہے، اللہ سچوں کے ساتھ ہے، وہ بھی سچا اور اس کی مدد بھی سچوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد جھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ کیا چیز بیان کی گئی یہاں پہلے نمبر پر؟ پیارے بھائیوں، یہ ہے وہ کوالٹی جو دشمن کو بھی اپنا بناتی ہے، یہ ہے وہ کوالٹی جو دشمن کو دوست بناتی ہے، یہ ہے وہ کوالٹی جو اللہ کی مدد کو لے کے آتی ہے، یہ ہے وہ کوالٹی جو آپ کو سامنے نہ صحیح مگر پیچھے لوگوں کی زبانوں پہ عزت دلانے پہ مجبور کرتی ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اے میرے بندو جب بھی بولو سچ بولنا، انصاف بولنا، اور کیسا سچ بولنا؟ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ ذَا قُرْبَى، اگر تیرے رشتہ دار خونی ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر تیرے باپ، تیری ماں، تیرا بھائی بہن، خالہ خالو، ماموں ممانی، چاچا چاچی، تاؤ یا تائی، کوئی بھی ہو اور وہ جھوٹ بول رہے ہوں، تجھے حکم ہے تیرے خدا کا تو سچ کا ساتھ دینا، جھوٹ میں اپنوں کا ساتھ مت دے۔ بتاؤ صحیح، ایک رام سنگھ ہو، ایک چچا عبداللہ ہو، چچا عبداللہ جھوٹ بول رہے ہوں، رام سنگھ سچ بول رہا ہو، اور میں اپنے چچا کا ساتھ نہ دوں، رام سنگھ کا ساتھ دے دوں، بتاؤ تو صحیح اس کے دل میں یہ سوال نہیں پیدا ہوگا کہ بھتیجے یہ بتاؤ چچا کا ساتھ کیوں نہیں دیا، کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ انہوں نے تو تمہیں گودوں میں کھلایا، انہوں نے تو تمہاری انگلی پکڑ کے چلایا۔ اور جوان، جب تو یہ کہے گا میرے نبی کا اور اللہ کا حکم تھا یہ کہ تو سچ کا ساتھ دینا، وہ اگلا سوال کرے گا وہ حکم مجھے بھی تو بتا دے، کیا ہے وہ تیرے نبی کا حکم؟ ہم نے وہ اصل کریکٹر چھوڑ دیا، جو ہمارا کریکٹر تھا، جس کی وجہ سے لوگ دیوانے ہوتے تھے اور دل دادا ہوتے تھے اسلام کے، اور دوریاں
ختم ہوتی تھیں اور قربتوں میں تبدیل ہوتی تھیں۔ آپ غور کیجئے، اسلام کے 5 ستون ہیں۔ اسلام بنی الاسلام علی 5 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کو کہتے ہیں 5 پلرز آف اسلام۔ کیا ہے وہ؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمہ کہاں ہے؟ منہ کے اندر۔ نماز کہاں ہے؟ مسجد کے اندر۔ روزہ کہاں ہے؟ پیٹ کے اندر۔ زکوٰۃ کہاں ہے؟ صرف مسلمانوں میں۔ حج کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ کے پاس مکہ میں، جہاں کوئی کافر جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ 5 پلر جو ہمارے ہیں، یہ تو دنیا کے سامنے گئے نہیں، جائے گا کیا؟ وہ جو نبی کا 40 سال تک گیا دنیا کے سامنے، وہ صفات اب یہ پلر بنا دو، اور اس کی چھت بھی نہ ہو، دیواریں بھی نہ ہو، خالی پلروں کے نیچے آپ بیٹھیں گے؟ آپ خود بیٹھیں گے خالی پلروں میں؟ پلر ضروری ہیں، مگر خالی پلر کو کوئی عمارت کہے گا؟ کوئی کہے گا یہ گھر ہے؟ اور خالی پلروں کے نیچے کیا ہم رہائش کریں گے اپنی؟ جب خالی پلروں میں ہم نہیں رہ سکتے تو کوئی دوسرا آ کے وہاں کیسے آرام کر سکتا ہے؟ پلر کھڑے ہیں، عمارت پوری کرو۔ جیسے گھر میں ٹائلز بھی، فرش میں پتھر بھی، ونڈو میں جالی بھی، بارجہ بھی، پھر ہر چیز کا انتظام، ایسی اسلام کا بھی ایک گھر ہے۔ پلر ہیں اس کے 5، باقی یہ تعلیمات جو نبی کی ہیں وہ اس کی دیواریں اور رنگ و روغن ہیں۔ ارے اچھا گھر تو جب کسی کو دکھتا ہے، رہنے تو خود دل چاہتا ہے بندے کا۔ پنکھا لگا ہو، لائٹیں لگی ہوں اور عام کر دیا جائے، آ جاؤ، ٹھہر جاؤ، کھانے بھی ملے، پینے بھی ملے، آرام بھی ملے، چین بھی ملے، کون نہیں آئے گا؟ ہر بندہ آئے گا۔ اس پوری عمارت کا پہلا جو رستہ جاتا ہے وہ یہ ہے جو اماں خدیجہ نے کہا، سچ بولو، چونکہ تمہارے نبی سچ بولتے تھے، اور جو سچ بولے گا برے سے برے وقت میں، اماں خدیجہ یہ کہہ رہی ہیں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی، اور اللہ اس کے ساتھ انہونی نہیں ہونے دے گا۔ ظاہری طور پر وہ کمزور پڑ جائے، وہ پریشان ہو سکتا ہے وہ غریب رہ جائے، ہو سکتا ہے وہ بہت دولت نہ کمائے، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا، ان الصدق ینجی، سچائی نجات دے گی، سچائی تمہیں جنت کے راستے پہ لے کے جائے گی، سچائی تمہیں نیکیوں کا راستہ دکھائے گی۔ اور ایک وقت آئے گا جب تم سچ بولنے کے عادی ہو جاؤ گے، اللہ کے یہاں تمہارا نام سچوں میں لکھ دیا جائے گا، اور جو سچوں میں نام لکھا گیا کل قیامت میں بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے پیارے جوان بھائیوں اور بہنوں، بالکل اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کرو، کیا آج ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کا یہ انٹروڈکشن اور نبی کا یہ تعارف اس ملک کے بسنے والے تمام انسانوں کے پاس لے کے جائیں؟ ہمارا نبی سچا تھا، ہم بھی اس لیے سچے ہیں، نہ ہمارے نبی نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہم جھوٹ بولیں گے۔ اللہ رب العزت نے تو ایک جگہ اتنی وضاحت کے ساتھ اس بات کو کہا اور یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما۔ اے ایمان والو، انصاف کو اور سچائی کو مضبوطی سے لے کر اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا وہ سچائی اتنی مضبوط ہو وہ سچائی کہ اگر وہ سچائی تھوڑی دیر کے لیے تمہارے خلاف جا رہی ہو، بول دینا، یہ پرواہ مت کرنا کہ سچائی تمہارے خلاف جا رہی ہے۔ فرمایا ماں باپ کے خلاف جا رہی ہو، بول دینا، رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، بول دینا۔ اب اس کو ہم ذرا تھوڑا سا جانچ لیں 1 منٹ کے لیے کہ ہے کیا حقیقت۔
اس والے معاملے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو حقیقت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ تھانوں میں جو گواہیاں دی جاتی ہیں 99% جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں. بھئی کس کا نام لکھ دیں کہ اس کا بھی لکھ دو اور اس کا بھی لکھ دو اور اس کا بھی لکھ دو. یہی تو ہوتا ہے، موقع پہ ہو یا نہ ہو. بینکوں میں جتنی گواہیاں ہیں وہ جھوٹی لکھی جا رہی ہیں. اس قدر جھوٹی گواہیاں اور جھوٹ کا عام رواج ہو چکا کہ اب آپ لوگ مارکیٹ میں جائیے تو آپ کے کانوں میں یہ بات سننے کو ملے گی، بھئی مسلمان سے مت لو، یہ جھوٹ بولتا ہے، بنیے سے لے لو، یہ سچ بولتا ہے. سنا ہے آپ نے؟ میں نے سنا ہے بازاروں میں کہ بھئی مسلمان بتاتا کچھ ہے اور دیتا کچھ ہے، لالا سے لے لو، جو بتائے گا وہی دے گا. بلکہ بعض مسلمانوں کے گھروں کا سامان لالا کے یہاں طے شدہ ہے، خالی وہ پرچہ بھیجتے ہیں اور لالا بھیج دیتا، اور اتنا بھروسہ وہ لالا پہ کر رہے ہیں. کیا یہ میرے آپ کے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے؟ جس امت کے نبی کا تعارف 40 برس تک نبوت کے آنے سے پہلے سچائی رہا ہو، آج اس نبی کی امت کو یہ کہا جا رہا ہو کہ بھئی یہ لوگ سچے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو نبی کو نہیں مانتے وہ زیادہ سچے ہیں. کس قدر شرمندگی کی بات ہے. یہ طے کریے آج انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجئے. اگر بدلیں گے نہیں تو اللہ ہمیں بدل دے گا. صاف اعلان ہے رب تعالیٰ کا قرآن میں، تم نہیں بدلو گے، تمہیں ہم وہاں سے بدل دیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم نہیں مانو گے ہم تمہیں ہٹا دیں گے، دوسرے لے کر کے آئیں گے. تم ایک لمبے ٹائم تک موقع ملے گا مگر اجارہ داری نہیں ہوگی تمہاری، دوسرے آئیں گے وہ سچ بولیں گے. اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. اللہ تمہیں مٹا دے گا، ختم کر دے گا، کبھی ظالموں سے تلواریں چلوا کے، کبھی زلزلے بھیج کے، کبھی آندھیاں بھیج کے، کبھی ایکسیڈنٹ کرا کے، کبھی آپس میں لڑوا کے. جب تم اس کی نہیں مانو گے، 1000 شکلیں ہیں اس کے پاس، وہ تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے کر کے آئے گا. اب ہم اور آپ کنارے پہ آ چکے ہیں، یا تو مان جائیں یا پھر اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہماری آنے والی نسلیں ایمان سے محروم ہو جائیں گی. یہ ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے. ایسا نہیں ہے ہمیشہ چلے گا. ہم اللہ نے ان کے بارے میں کوئی فکر نہ کی جنہوں نے بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی. آج جس ملک میں بیٹھ کے انہوں نے کتابیں لکھی، دیکھو وہاں کی مسجدوں میں ایک اذان دینے والا بھی کوئی نہیں. بھئی نسلیں تو انہی کی ہوں گی، وہ اولادیں بھی انہی کی ہوں گی. تو میرے عزیزوں، بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے آپ سے میں درخواست کرتا ہوں اور خود بھی انشاءاللہ عہد کرتا ہوں، آج ہم یہ طے کریں انشاءاللہ، اللہ کا حکم ہے سچ بولو، نبی کا حکم ہے سچ بولو. نبی کی کوالٹی جس سے نبی پہچانے جاتے تھے کیا تھی بھائی؟ سچائی. تو ہم بھی اللہ کے حکم کو مانیں گے، نبی کی بات کو مانیں گے، اور جو تعارف ہمارے نبی کا تھا انشاءاللہ ہمارا تعارف بھی آج سے وہی ہوگا بھائی انشاءاللہ. طے کر لیں سب لوگ کہ انشاءاللہ آج سے سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے کتنا ہی ہمارا نقصان کیوں نہ ہو جائے. کریں گے بھائی انشاءاللہ، ارادہ کرتے ہیں سب لوگ. نمبر 2، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اِنَّكَ لَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ، اے اللہ کے نبی آپ سچ بولتے ہیں. نمبر 2، آپ لَتَصِلُ الرَّحِيمِ، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. آپ رشتہ ناتوں کا خیال کرتے ہیں، آپ رشتہ ناتوں میں ایک دوسرے کے لیے کام آتے ہیں. رشتہ داری، خونی رشتہ داری آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توڑتے نہیں بلکہ جوڑتے ہیں. یہاں یہ پتہ چلا جو رشتہ داریوں کو جوڑے گا، جو رشتہ داریوں کا خیال رکھے گا،
جو قرابت داری کے حقوق ادا کرے گا اس کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہوگی، اور برے سے برے حالات میں اللہ اس کی اور اس کے چہار جانب کی حفاظت کرے گا۔ دیکھیے کیا کہا اللہ نے قرآن میں، فرمایا انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل۔ عقل مند ہیں وہ لوگ جو ان رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور جو رشتہ داری کو جوڑیں گے اللہ نے فرمایا چند کاموں میں سے ایک کام یہ، جو رشتہ داریوں کو جوڑیں گے اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہیں آخرت میں، وہ اس طرح والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اس انداز میں، جنت کے دروازوں پر کھڑے فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے السلام علیکم، اس چیز کے بدلے جو تم نے اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں صبر کیا، ڈٹے رہے، کھڑے رہے، مقابلہ کیا حالات کا، آج اللہ نے تمہیں اس کا یہ بدلہ دیا کہ ہر جنت کے دروازے پہ تمہارے لیے فرشتے کھڑے ہیں۔ آج آپ غور کیجئے بڑی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ، کیا مجھ سمیت میں بھی اپنے آپ کو شامل کر لوں، یہاں ہر آدمی اس میں اپنے آپ کو شامل کر لے، کیا آج ہم اس دوسرے نمبر کے نبی والے تعارف میں میرے خیال سے بہت پیچھے ہیں؟ کوئی ایک گھر ہوگا جس میں کسی رشتہ دار سے جھگڑا نہ ہو؟ ہمارا آپ کا اصول یہ ہے جو ہم سے ملے ہم اس سے ملیں، جو ہمارے یہاں آئے ہم اس کے یہاں جائیں، جو ہمیں بلائے ہم اسے بلائیں، جو ہمیں سلام کرے ہم اسے سلام کریں، جو رشتہ دار ہم سے رکھے گا ہم اس سے رکھیں گے۔ رشتہ داری جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے، فرمایا رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہ ہے جو تم سے نہ رکھے پھر بھی رکھو، جو تمہیں محروم کرے پھر بھی دو، جو تم سے منہ پھیرے پھر بھی تم اس سے بولو اور سلام کرو۔ اس طرح رشتہ داری کو جوڑ کے دیکھو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے اگر ذرا سی بات کسی خالو نے کہہ دی آنے جانے بند۔ سب سے زیادہ خراب ہونے والا رشتہ اس وقت امت میں سگے بھائی جب اس عمر کو پہنچتے ہیں، جب ان کے بچے جوان ہوتے ہیں، بچوں کے تاؤ اور چچا اور وہ سگے بھائی اور گھروں میں دیورانی اور جٹھانی، سب سے زیادہ خراب ہونے والا رشتہ آج کی تاریخ میں یہ ہے۔ دیکھ لو بٹوارے پہ جھگڑا، لین دین پہ جھگڑا، بات بات پہ جھگڑا، بچے بڑے کیا ہوئے، اچھا کیا ہو جاتا بس سمجھ میں بھی تو نہیں آتی۔ ہم ابھی چھوٹے ہوتے ہیں، میرا بھائی میرے بھائیے کو کچھ مت کہہ دینا، میرے بھائی کو چھو مت لینا، ابھی تو میں اپنے بھائی کے لیے جان دینے پہ راضی تھا، اب کیا ہوا کہ میں اسے دیکھنے پہ راضی نہیں، اب کیا ہوا کہ میں اس سے بولنے پہ راضی نہیں ہوں، اب کیا ہوا مجھے غیر اچھے لگنے لگے اور اپنوں سے میں نے نفرت شروع کر دی۔ اب سارا زمانہ میرے چچا زاد بھائی بھتیجے کی شادی میں کہتا بیٹھ جاؤ، کہتا نہیں دل میں گنجائش نہ رہی۔ ایسا کون سا دل ہے تیرا جس میں گنجائش ختم ہو گئی؟ کون سے نبی کو مانتا ہے تو یہ بتا جس نے تیرے دل کی گنجائش ختم کر دی؟ کیا تیرا نبی وہ نبی نہیں ہے جس نبی کے چچا کا کلیجہ چبانے والا جب نبی کے پاس آیا تو اس نبی نے اسے بھی معاف کر دیا؟ کیا تو اس نبی کا امتی نہیں ہے کہ جس نبی کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا، گھر سے نکالا، جس دھرتی پہ بلال کو تپتے ریت پہ لٹایا، جس پہ خباب و خبیب کو تڑپایا، جس پر نبی کے پیروں میں لوگوں نے کانٹے بچھائے، جہاں نبی کو لوگوں نے
گالیاں دی، پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنوں کہا، ساحر کہا، کاہن کہا، شاعر کہا، اور کیا کیا نہ کہا۔ اور میرا نبی جب اسی مکے کو فتح کرتا ہے کہ تو اس کا امتی نہیں، یا وہ تیرا نبی نہیں کہ وہ فتح مکہ کے بعد عام اعلان کرتا ہے آؤ آج میں محمد سب کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو کس کو مانتا ہے؟ سوچ، غور کر۔ تو نے اپنے بھائی کے لیے کہہ دیا، دل میں گنجائش نہ رہی، تو نے اپنے بھائی کے لیے کہا، دل بھر گیا، حدیں پار ہو گئی۔ ذرا سوچ تو صحیح، تیرے نبی کو جن لوگوں نے گھروں سے نکالا تھا، اور جب نبی نکل رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، اللہ کی قسم وہ منظر ایسا ہے کہ پڑھا نہیں جاتا۔ بعض مرتبہ نبی مڑ مڑ کے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر، اگر تیرے رہنے والے مجھے مجبور نہ کرتے میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، میں تجھ سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، تیرے رہنے والوں نے مجھے مجبور کر دیا، یہ زمین مجھ پہ تنگ کر دی۔ جا رہے ہیں اور مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اتنے سخت حالات کے بعد جب موقع ملا بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے، تیرے بھائی کی شادی ہو تو آگے بڑھ کے جائے، بھائی جان میں ناراض تھا، میں آ گیا، میرے لائق کام بتا دو، پھر دیکھ تیری عزت کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے نیچا بنے گا اللہ اسے اونچا بنا دے گا۔ نیچے ہی نہیں بنتے ہو، پتہ نہیں کون سی دنیا میں مگن ہو، چاروں طرف سے لٹ پڑ رہے، دوسروں کے سامنے دم دبا کے بھاگو گے، ہم بڑے شیر ہیں۔ دیکھیے آخری بات کہتا ہوں، ہماری تمام عبادات، تمام دعائیں، تمام ہماری جد و جہد، کاوشیں اور کوششیں یہاں آ کے رک گئیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ کہہ دیا رشتہ داریوں کو توڑنے والا، سگی جو خونی رشتہ داریاں ہیں انہیں توڑنے والا قاطع رحیم، اگر یہ رمضان کی شب قدر میں بھی آ کے اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اب کوئی بات رہ گئی اس کے بعد؟ کوئی پوچھ رہا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو تیری دعا میرے وظیفے سے تو قبول ہوگی نہیں، بات تو ختم ہو گئی۔ اب تیری دعا قبول ہوگی نبی کی اس بات سے جو نبی نے کہہ دیا تم مانگ۔ ارے چھوٹی موٹی چیزیں تو چھوڑ، تو واقعی رو رو کے اللہ سے مانگ، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اللہ یہ بھی معاف۔ نبی نے کہا معاف ہی نہیں ہونے کا جب تک کہ تو اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے، شراب کو نہ چھوڑ دے، دل کو کینے سے پاک نہ کر لے، اور رشتہ داری کے توڑنے کے گناہ کو نہ چھوڑ دے۔ ارے تم سوچو اور سمجھو، نماز چھوڑ کے آ، نبی نے کہا آ جا، قضا پڑھ لے، معاف ہو گئی۔ روزہ چھوڑ کے آ، نبی نے کہا آ جا، توبہ کر لے، معاف ہو گئی، قضا کر لے۔ تو زکوٰۃ چھوڑ کے آ، حساب لگا، دے دے، تیری زکوٰۃ کے جو تاخیر ہوئی معاف ہو گئی، حج مؤخر ہوا کر لے، توبہ ہو گئی، معاف ہو گئی۔ یہ کیا بات ہے آقا، آپ یہ کہہ رہے ہیں رشتہ داری توڑ کے آ، اب تیری کوئی مغفرت نہیں ہونی؟ اہمیت ہی نہیں سمجھ رہے بات کو۔ بات کی اہمیت تو سمجھیے، کس لیول پر جا کے میرے آقا بات کر رہے ہیں۔ معافی نہیں ہونی تیری، تو حاجی ہو، تو نمازی ہو، تو مولوی ہو، تو بخاری پڑھانے والا ہو، یا تو ایک عام مزدوری کرنے والا ہو، اگر تو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے اپنی طرف سے، تیری مغفرت ہونی نہیں۔ علماء مجھے معاف کریں، اگر میری خطا ہو تو آگاہ کریں، یہی بات ہے۔ حدیث میں تو جو اللہ کے نبی نے فرمایا معاف نہیں ہوگا قاطع و رحیم۔ رشتہ داری کو توڑنے والا، توڑی تو رہے، جو جھک نہیں رہا وہ توڑ رہا ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنا رہا ہے وہ توڑ رہا ہے۔ ارے ہمارے بزرگوں کا حال تو یہ تھا، ایک واقعہ سناؤں تڑپ جاؤ گے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمل، رشتہ داری تو بہت دور۔ اس دور میں وہاں کے کتب خانے کے ناظم ہوتے تھے مولانا سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
حکیم الاسلام سے ان کا مزاج نہیں ملتا تھا، حکیم الاسلام کا نہیں، ان کا حضرت مولانا سلطان صاحب کا مزاج یہ تھا کہ ہر بات پہ وہ نقد اور تبصرہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بڑی رقم آئی، مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ واقعہ دارالعلوم کے مہمان خانے میں خود بیٹھ کے سنایا، بولے میں اس واقعے کا چشم دید گواہ ہوں۔ ایک بڑی رقم آئی اور وہ رقم گم گئی، بڑے عالم تھے مولانا سلطان صاحب بھی، بہت بڑے عالم، امانت دار، رقم گم گئی۔ اب لوگوں کو جب پتہ چلا اور یہ بات عام ہوئی کہ مولانا سلطان صاحب سے رقم گم گئی، تو چند لوگ جو شہر کے مولانا سلطان صاحب کے مخالف تھے انہیں مزہ آ گیا، انہوں نے کہا اب قاری صاحب کا صحیح وقت آیا بدلہ لینے کا۔ اچھا بھائی واقعی بدلہ تو، یعنی میں مدرسے کا محتمم اور میری ماتحت جو ملازم ہو جس کو میں نے ہی ناظم بنایا ہو، اگر وہ میری چھوٹی موٹی مخالفت کرے تو موقع تو میں ڈھونڈوں گا نہیں ڈھونڈوں گا، بتاؤ، اور اب مل گیا موقع۔ یہ اہم واقعہ جب مولانا بتا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار بہہ رہے تھے، کہنے لگے، لوگوں نے آ کے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت موقع مل گیا، مولانا سلطان صاحب کا پتہ صاف کریے۔ حضرت سنتے اور ٹال دیتے، سنتے اور ٹال دیتے، اسی میں 2 مہینے حضرت کے گزر گئے، یہاں تک کہ علیہ کے اساتذہ میں بات پہنچ گئی، جو ٹاپ A گریڈ کے اساتذہ ہوتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ چند بڑے اساتذہ قاری صاحب کے پاس گئے اور کہا حضرت معاملہ سنگین ہے، دارالعلوم میں باتیں بن رہی ہیں کہ امانت میں خیانت ہو گئی، اب اس معاملے میں آپ کچھ فیصلہ کریے۔ حضرت نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ایک کام کرو، 5ویں گھنٹے میں A گریڈ کے سارے اساتذہ آ جاؤ، اور منشی جی سے کہا، منشی عزیز صاحب ہوا کرتے تھے، کہ منشی جی ذرا ایک چٹھی لکھ کے بھیج دو مولوی سلطان کو، وہ بھی آ جائیں۔ چٹھی لکھ کے گئی، مولانا سلطان صاحب کا بیان ہے کہ جب میرے ہاتھ میں چٹھی آئی کہ قاری صاحب نے بلایا ہے 5ویں گھنٹے میں، تو میرے ہاتھ یوں تھر تھر کانپنے لگے، یہ چٹھی نہیں ہے، یہ تو تیرا فیصلہ ہے، آج تیرا کام ہو گیا۔ کہتے ہیں 5ویں گھنٹے کی گھنٹی لگی اور میں اٹھا اور اہتمام کی طرف کچھ چلا تو میرا پیر اٹھتا نہ تھا کہ آج میں کیا کروں گا، آج تو میرے ساتھ پورا بدلہ لیا جائے گا۔ کہتے ہیں میں جب اہتمام کے کمرے میں، آفس میں، دفتر میں، ہیڈ آفس میں داخل ہوا تو قاری صاحب یوں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں جو علماء جنہوں نے دیکھا قاری صاحب یوں بیٹھتے تھے اور یوں پیڈ رکھا ہوا تھا اور لکھ رہے تھے قاری صاحب، اور ارد گرد تمام A گریڈ کے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو منشی عزیز صاحب تھوڑے سے کھانسے، قاری صاحب سمجھ گئے اچھا سب آ گئے کہ جی آ گئے، اچھا ارے بھی مولوی سلطان، کہتے جو بس قاری صاحب نے یوں کہا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری ماں نے مجھے آواز دی۔ مجھ سے کوئی یہ پوچھے گا مولوی سلطان، کہتے مولانا سلطان صاحب قاری صاحب نے مجھے یہ آواز دی، ارے بھائی مولوی سلطان، اچھا ہے بھی پیار بھرا، تو ایسا لگا جیسے میری ماں نے مجھے پکارا کہ میں اچھل کے آگے گیا، جی حضرت کہ میں نے سنا کوئی امانت آئی تھی کہیں سے 25,000 روپے کی، کہ جی حضرت آئی تو تھی، کہ گم ہو گئی، کہ جی حضرت گم ہو گئی، کہ تو پریشان کیوں ہو؟ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ امانت اگر بغیر ارادے کے ضائع ہو جائے تاوان نہیں ہوتا، تم کیوں پریشان ہو؟ اور کہا مولوی سلطان آج میں اپنے گھر میں جتنے بھی پیسے تھے سالم کی امی سے بھی لے آیا، سالم اور اسلم سے بھی لے آیا، اور گھر میں صرف شام کی سبزی کے پیسے چھوڑ کے آیا ہوں، یہ 10,000 روپے ہدیہ میں تمہیں دیتا ہوں، بھئی تاوان تو نہیں ہے، مگر دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ ہے، یہاں ذرا سی چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے، یہ میری طرف سے تم ہدیہ رکھو، اور بھائی آپ اساتذہ بھی اپنی طرف سے ان کی مدد کرو تاکہ اس کام کو یہ پورے طور پر انجام دے۔ یہ ہے اپنے آپ کے سامنے جب تمہیں چھوٹا بننے کا نمبر آئے، کون مائی کا لال ہے جو آج اپنے دشمن کو اس طرح یا اپنے مخالف کو اس طرح تعاون کرے گا؟ اس لیے اس کو حکیم الاسلام کہا جاتا تھا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد ایسی کیفیت بنی مولانا ابو بکر صاحب کی بھی، ہم لوگوں کی بھی، کہ بہت دیر تک پوری مجلس سسکیوں سے روتی رہی۔ بھائیو یہ ہمارے نبی نے سکھایا۔ اب بتاؤ عرصہ دراز سے جو آدمی قاری صاحب کے لیے بار بار مخالفت کے جملے بولتا تھا، اس واقعے کے بعد مجال ہے کہ بول دے گا؟
جب تمہارے پاس، اب میں بات کو اس موضوع پر سمیٹتا ہوں، جب تمہارے پاس موقع ہو بدلہ لینے کا، طاقت ہو انتقام لینے کی، اور جب تمہارے پاس ایسا لمحہ آ جائے کہ تم اپنے مخالف کا کچھ بگاڑ سکو، اسی موقع پر تو اپنے آپ کو چھوٹا بنانا کمال ہے، اسی موقع پہ تو ہے جھکانا۔ اللہ کے واسطے اپنی دعاؤں کو اگر قبول کرانا چاہتے ہو، اپنی مغفرت چاہتے ہو، اور دنیا کے لحاظ سے بھی اگر اپنی طاقت چاہتے ہو، اپنے رشتہ داریوں کو جوڑو، ایک رہو، ایک تم ہوتے نہیں ہو، خاندان کے خاندان تو بٹے پڑے ہو، اور دوسرے سے کہتے ہیں ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی، جو بھائی بھائی ہے وہ دشمن، جو بھائی بھائی ہے وہ دشمن، اور جو ہے ہی نہیں بھائی وہ تو بھائی انسانی بھائی ہے، مگر جو حقیقت میں بھائی تھا وہ تو دشمن۔ اور اس سے کہہ رہو بھائی ہم تم تو ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، اپنے بھائی بھائی ہیں، آنے جانے کرو، خوشی غم میں آؤ۔ اور جو پہلے سے اللہ کا بنایا ہوا تیرا ماں کی پیٹ سے بھائی ہے، جو تیرا خالو ہے، جو تیرا ماموں ہے، جو تیرا داماد و بہنوئی ہے، وہ نہیں ہے کوئی رشتہ دار، اللہ اس کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ تم میرا بنایا ہوا رشتہ توڑ اور دوسرے اپنے بنائے ہوئے رشتوں کو نبھا، اللہ کو یہ برداشت ہی نہیں۔ اس گناہ پر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ یہاں تک ایک حدیث میں آیا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا جب قیامت میں آئے گا تو یہ صلہ رحمی اللہ کے عرش کے سامنے آئے گی اور کہے گی اللہ میں وہ رشتہ داری اور صلہ رحمی ہوں جس کو اس نے دنیا میں توڑا، آج میں اس کی مخالفت کرتی ہوں، تو اسے توڑ دے۔ اللہ جہنم میں پھینک دے۔ میرے عزیزوں، میں درد دل سے کہتا ہوں، اپنے خاندانوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو، چھوٹے بنو، جھک کے جینا سیکھو۔ کمال تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو مگر زمانہ تمہیں سب کچھ سمجھے۔ سب سے عزت دار کون ہے؟ جو اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کہے میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، وہ، یا وہ جو آئے اور چلا جائے اور زمانہ کہے کہ واقعی یہ تھا، واقعی حاجی جی ایسے، حافظ جی ایسے، سیٹھ ایسے، چودھری ایسے، صدر ایسے، پیچھے سب کہہ رہے ہوں اور میں اپنے آپ کو اپنے دل میں چھوٹا ہی سمجھ رہا ہوں، یہی تو اصل عزت ہے۔ میرے ڈر سے، میرے شر سے بچنے کے لیے، میرے خوف سے کوئی میرے سامنے مجھے عزت کے القاب بول دے، ہوتا ہے۔ اور آپ سنتے بھی ہوں گے، سامنے کوئی نیتا جی آ جائیں یا کوئی اور حضرت آ جائیں یا کوئی بڑا آ جائے تو بڑے حضرت حضرت کرے پھریں، اور جب پیچھے جائیں تو کہیں یہ تو ایسا تھا۔ یہ ہے دل میں عزت کا نہ ہونا، چونکہ وہ کروا رہا تھا عزت۔ عزت تو اصل دل سے ہے۔ اور دیکھو، عزت کمانے سے نہیں ملتی، عزت اللہ کے نبی کے رستے پہ چلنے سے اللہ دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، مالک بھی وہی، حاکم بھی وہی، جس کو چاہے بادشاہ بنائے، جس کو چاہے اتار کے پھینک دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر خیر بھلائی کا مالک وہی، ہر چیز پہ طاقت اسی کی ہے۔ یہ خزانہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے سر پہ کوئی تاج رکھ کے عزت نہیں دے سکتا، دلوں میں عزت وہی پیدا کرتا۔ تو طے کرو بھئی انشاءاللہ، صرف تقریر سن کے نہ جانا، آج یہ طے کر لو اور یہ سوچ بھی لو کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی رات آج آخری رات ہو، نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے، کچھ نہیں پتا، ایسے ہی ہے۔ رات ہمارے ایک حج کے ساتھی تھے، صبح 10 بجے فون آیا کہ رات گشت ہوئی، عشاء بعد سب نے ساتھ میں کھانا کھایا، انہوں نے کھانا کھلایا، گھر جا کے سوئے، فجر پڑی، طبیعت خراب ہوئی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میں اور آپ پٹا تو لکھوا کے لائے نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے کہا تیار رہنا، اس لیے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، تجھے پتہ ہی نہیں کل کیا کرے گا۔ تو ایک کام تو تجھے پتہ ہے کہ تو کبھی بھی مر سکتا ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور
کہاں مرے گا، کب مرے گا، کب موت آئے گی یہ بھی نہیں پتا. تو ہر لمحے کو آخری نہ سمجھو، ہر رات کو آخری نہ سمجھو. تو اگر آج کی رات آپ میں سے سب کو مجھ سمیت یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آخری ہو، تو ایک کام کر لینا، جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خالی اپنا فون اٹھانا اور ایک وائس میسیج یا کال کر لینا. جو جو رشتہ دار ناراض ہو، بھائی آج مسجد میں گئے تھے، مولوی صاحب نے بتایا اگر رشتہ داریوں میں ناراضگی ہوگی اللہ مغفرت نہیں کرے گا. میں سو جاؤں، ہو سکتا ہے میری آنکھ قبر میں کھلے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، یہ تحقیق کیے بغیر کہ غلطی کس کی تھی، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. کتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. بس اب وہ اس کا فعل ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے، آپ نے اپنا کام کر دیا. اور ایسا کوئی دل پہ پتھر رکھنے والا اب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی منائے تو نہ مانے. یہ ہے دوسری چیز جو نبی کی حضرت خدیجہ نے بیان کی. ماؤں کو تو خصوصاً سمجھاؤ، اپنی ماں کو سمجھاؤ، مائی تو میری بیوی سے ناراض ہے، ارے تو ناراض نہ ہو، کہہ لے جو کہنا ہے، ناراض ہو کے سونا مت مائی. اگر سو گئی اور تیری آنکھ قبر میں کھلی تو نبی یہ کہہ گئے. بیوی کو سمجھاؤ. میری ماں کا اگر انداز سمجھ نہیں آ رہا، وہ ذرا تھوڑا تیز بولتی ہے، ڈانٹتی ہے، سن لے، کہیں ایسا نہ ہو ایک رات تو سو، آنکھ تیری قبر میں کھلے، مغفرت تیری نہ ہوئی ہو، اور یہاں تو تجھے سہنا تھا مگر وہاں تجھے جلنا پڑے. کوئی سمجھانے والا ہو گھر میں، کوئی بتانے والا ہو گھر میں، بیوی کو بہن کو سمجھانے والا ہو. یہی گھر ہمارے آپ کے جنت کے نشان اور جنت کے مثال بن جائیں گے. تو بھائی ارادہ کرتے ہی انشاءاللہ پکا والا کہ آج اپنی اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ لو. میرا آپ کا سب کا اپنا اپنا بھلا ہے، ماننے میں بھی اور نہ ماننے میں نقصان بھی اپنا ہی اپنا ہے. کوئی کسی کا نقصان نہیں کر رہا ہے، صرف اپنا نقصان. کرتے ہی انشاءاللہ ارادہ. میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی کر لیجئے ہاتھ اٹھا کے. ماشاءاللہ. تیسری چیز جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا اللہ آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ سچ بولتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان نوازی بجنور ضلع میں تو ابھی بھی الحمدللہ یہ وصف بہت اعلیٰ. ابھی میں پنجاب سے آ رہا ہوں سیدھا، تو ہمارے ساتھ ایک بجنور کے ایک حاجی صاحب ساتھ میں تھے سفر میں، جہاں گئے تو بجنور ملا. یہاں سے پہنچے کھنہ تو بجنور والوں نے ناشتہ کرایا، کرنال پہنچے تو بجنور والوں نے کھانا کھلایا، اور بڑے شوق سے اور جذبے سے اندر سے دل خوش ہوا کہ بجنور کا جہاں ملا وہ ہاتھوں ہاتھ لیتا چلا گیا. مولوی صاحب کھانا ہمارے یہاں، ناشتہ ہمارے یہاں، اور پورا پورا گھر لگ رہا تھا، پورا گھر. کوئی بیکری والا، کوئی کام کرنے والا، ارے مولوی صاحب آئیں، ارے حاجی جی آئیں ہمارے بجنور کے. تو یہ وصف تو دیکھ کر میرا دل بڑا خوش بھی ہے، مطمئن بھی ہے، مگر اسے اور بڑھا دو. کس طرح؟ جیسے اس ملک میں سکھوں نے بڑھایا. ایک سکھ کا بہت بڑا ذمہ دار مجھے ملا، بہت بڑا ذمہ دار. وہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ لوگ حالات سے سیکھتے نہیں ہو. میں نے کہا کیا؟ کہ 84 میں ہمارا قتل عام ہوا دلی میں. میں نے کہا جی. بولے اس کے بعد ہم نے طے کیا کہ ہم مانو سیوا کے دھرم کو اپنائیں گے. ہم روٹی پانی کپڑا لٹا اور انسانوں کی سیوا کریں گے تاکہ لوگ ہمیں سمجھیں. 84 کے بعد سے ہم نے اپنے ہر گردوارے میں ایک باورچی رکھا، سونے کے بستر رکھے، کھانے پینے کا نظام، کسی بھی دھرم جاتی مذہب قبیلے بستی کا رات کو 2 بجے چلا جائے ہمارے گردوارے میں کھانا ملے گا. بجنور والے علماء کی اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، بہت مبارک. مگر اس کے ساتھ ساتھ المیہ یہ ہے کہ مسجدوں میں عشاء کے بعد تالے ہیں. جب اللہ کے گھر کو تالے لگا دو، ہو سکتا ہے بھائی کوئی مفتی صاحب فتویٰ دے دیں آپ کو کہ بالکل لگا لینا چاہیے، پنکھا چوری، انویٹر چوری ہو جائے گا. مگر یہ سب چیزیں اپنی جگہ. جہاں 40-50 لاکھ کی مسجد بن رہی ہے وہاں ایک کمرہ 10 بائی 10 کا مسافر خانہ کیوں نہیں بنتا؟
وہاں 2-4 بیت الخلا صاف ستھرے بالکل آئینے کی طرح کیوں نہیں بنتے؟ کیا ہم سے زیادہ ان کے پاس خدمت خلق کا کنسپٹ ہے؟ یہ جو مہمان نوازی کا وصف ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ کے نبی کا کیا حال تھا مہمانوں کے ساتھ، اپنے ان کو خدمت کا اور ان کے ساتھ مہمان نوازی کا۔ ایک مرتبہ کئی سارے ہندو غیر مسلمان نہیں کہاں آئے؟ مسجد میں۔ ہم نے تو یہ بھلا دیا نا، اب جب مسجد میں آئیں گے ہی نہیں تو پتہ ہی کیا چلے گا انہیں کہ ہم ہیں کون؟ ہے کیا؟ مسجد میں نبی کی غیر مسلم آتے تھے، رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھی، اور جتنے وفود غیر مسلموں کے آتے تھے وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کلمہ پڑھتے تھے، جس ریاض الجنہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہاں پہ آج بھی ایک ستون حرس کے نام سے، ستون وفود کے نام سے ایک پلر ہے، اس کا نام ہی یہ وفود کا پلر۔ ہم نے اس کو ختم کر دیا، بالکل یہ نظام ہی نہیں ہے مہمان نوازی کا۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس بہت سارے مہمان آ گئے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھئی ایک ایک آدمی کو سب لے کے چلے جاؤ، کھانا کھلاؤ۔ سب لے کے چلے، ایک آدمی 7-7.5 فٹ لمبا وہ بیٹھا رہ گیا۔ سب کے ہاتھ میں ایک ایک صحابی لے گئے مہمان کو۔ حضور نے کہا چل بھائی تو میرے ساتھ چل۔ وہ بڑا لئیم شئیم وہ آیا اور حضور اس کو اپنے گھر لے کے آئے۔ 7 بیگمات امہات المؤمنین کے کمروں سے حضور نے سارا کھانا لا کے دسترخوان پہ جمع کر دیا، کہا کھاؤ۔ آپ بھی بیٹھے، وہ بھی بیٹھا، آپ نے 2-4 لقمے کھائے اور وہ سارا کھا گیا، پھر بھی کہتا پیٹ تو بھرا نہیں۔ تو حضور پھر گئے، پھر جو کچھ تھا وہ لا کے رکھ دیا، اور پھر اس نے کہا ہاں کچھ لگ رہا ہے اب پیٹ بھر گیا۔ اب حضور کا جملہ سنیے کیا تھا۔ حضور نے فرمایا میرے بھائی تم میرے مہمان تھے، میں بڑا شرمندہ ہوں تمہیں پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا سکا، تم مجھے معاف کر دو، اگر مجھ سے یہ واقعی کمی ہوئی ہے کہ میں تمہارے پیٹ بھر نہ لا سکا۔ میرے گھر میں اس سے زیادہ اب یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے گھر میں ایک کھجور بھی چھوڑی ہو۔ آج کی رات میں اور میری بیویاں بغیر کھائے سوئیں گے، میں نے تمہیں سب کچھ مہمان نوازی کے طور پہ پیش کر دیا، اور ساتھ میں تم سے معافی بھی پیش کر دی۔ یہ تھا مہمان نوازی کا جذبہ۔ آج یہ مہمان نوازی ہمارے اندر سے نکل گئی، غیر مسلم آئے اس سے نفرت سی ہو جاتی ہے، آدمی کہتا چڑھتے ہیں ہم لوگ، ارے اسے اپنا بنانے کا۔ مہمان نوازی سے بہتر راستہ نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ کل ہوگا۔ کھلانا، پلانا، پہنانا اور مدد کرنا، یہی اس ملک سے غیر مسلموں کے بیچ سے ہماری نفرت کو دور کر سکتا ہے۔ تقریروں سے نہیں ہوں گی، ثبوت اور دلائل سے نہیں ہوں گی۔ لاک ڈاؤن میں حضرت آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاروں طرف جو روڈوں پہ مسلمان نکلا اور اس نے خدمت کی، پورے ملک کے دھارے کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ جو خدمت مسلمانوں نے لاک ڈاؤن میں کی تھی، رمضان میں، روزوں میں، مسافروں کی، اس خدمت کا چرچا پورے ملک میں آج بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے اچھا خود کھا لیں، زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں جمع کر لیں۔ یہ وصف ہمارے نبی کا تھا کہ اپنے مہمان کو زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچا دیں۔ یہ ہے تیسرا وصف، اس پر بات بہت لمبی ہو سکتی ہے، مگر بات لمبی اب ہونی نہیں ہے، طے کریں انشاءاللہ مہمان نوازی خوشی خوشی کیا کریں گے بھائی۔ اچھا ہم لوگ کرتے تھے، پتہ نہیں پرانی روایتیں کہاں چل گئی۔ بچپن میں پھوپا آتے تھے، سائیکل کھینچ کھینچ کے انہیں روکتے تھے، نہ آج نہیں جاؤ گے۔ آج پھوپا کب آئے کب چلے گئے بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ماموں گھر جاتے تھے، ماموں بھائی، ماموں کے بیٹے بیٹیاں پکڑ پکڑ کے روکتے تھے مت جاؤ۔ آج پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا سب مہمان نوازی کا۔ گھروں میں کھانے بنتے تھے، بیٹھ کے کھاتے تھے، آج تو چلے بھی جاؤ رشتہ داریوں میں، کون کھلا رہا ہے کون کھا رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا، سب موبائل دیکھتے دیکھتے کھانا کھا کے چلے جائے۔ یہ بڑے بڑے جو ولیمے ہیں یہ بھی مہمان نوازی ہے، مگر اب کوئی مہمان نوازی رہ گئی؟ مہمان نوازی تم 2000 کو مت کھلاؤ، 100 کو کھلاؤ، مزہ تو یہ ہے نا
اپنے ہاتھ سے دے دے کے کھلاؤ، بھائی تھوڑا سا اور لے لو، تھوڑا سا اور لے لو، ابھی کھایا نہیں اور کھا لو۔ اصل وہ لقمہ جو پیٹ میں جا رہا ہے، پیٹ اس سے نہیں بھرتا، اصل تو وہ مول محبت کے وہ جملے جو لقمے کے ساتھ جاتے ہیں، پیٹ اور دل تو اس سے بھرتا ہے۔ یہ ہے اصل مہمان نوازی۔ طے کریے انشاءاللہ ہر ایک کے لیے مہمان نوازی کا جذبہ رکھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ سب نفرت نہ کریں، ہم سے محبت کریں تو جو چاہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، روٹی کھلاؤ، جو تمہیں ملے۔ آج بھی ہمارے ملک میں مدنی خاندان کا خاصہ ہے، آپ فون کرو انہیں، ہاں بھائی کب آؤ گے، کہ جی 11 کھانا کھاؤ گے، ناشتہ کرو گے، پہلا سوال۔ گھر پہنچ جاؤ ان کے، ہاں بھائی کھانا کھایا نہیں کھایا، ساری باتیں بعد میں۔ یہی مہمان نوازی ہے۔ کوئی بھی ہم سے ملے، روڈ پہ ملے، بھائی پہلے ایک کپ چائے پی لو، پہلے کھانا کھا لو، پہلے بیٹھ جاؤ۔ اس طرح تم صرف 2 سال اس ملک میں کر کے دیکھ لو، یقین جانو جنہوں نے 100 سال تمہاری نفرت کا گولا دلوں میں گاڑ دیا ہے، 2 سال کی تمہاری مہمان نوازی اسے بہا دی۔ چوتھی چیز جو حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ اپنی گاڑھی کمائی ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جا جا کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ آج یہ والا رویہ بھی ہم نے الٹ دیا۔ آج غریب ہمارے گھر پہ آتا ہے، غریب کے گھر پہ ہم نہیں جاتے۔ انتظار ہوتا ہے رمضان آئے گا، زکوٰۃ اور امداد بانٹیں گے۔ اللہ کے نیک بندو، زکوٰۃ تو وقت پہ فرض ہوتی ہے، رمضان میں نہیں۔ غریب کو جب ضرورت ہو جا کے مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر فرمایا 5ویں چیز حضرت خدیجہ نے، اے اللہ کے نبی، آپ تو وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ہوا جس کے گھر میں چوری ہو گئی، اس پہ قرضہ ہو گیا، وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ اٹھا کے دے دیتے۔ کسی کا نقصان ہو گیا، وہ بالکل کنگال ہو گیا، آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور اے اللہ کے نبی 6ٹھی چیز، آپ تو ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے، طاقتور کے آگے نہیں، مظلوم کے ساتھ، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں آج پیدا ہوں گی، اللہ کی مدد آج بھی آئے گی۔ یہ 6 چیزیں ختم ہوں گی، اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی۔ گویا ایسا لگتا ہے جیسے امی خدیجہ، اللہ معاف کرے جذبات کا اظہار کرتا ہوں، کہ ہم لوگوں سے یوں کہہ رہی ہوں، اے میرے روحانی فرزندو، کلا واللہ لا یخزیکم اللہ ابدا، اے میرے روحانی فرزندو، اللہ آج بھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا اگر تم سچ بولو، رشتوں کو جوڑو، مہمان نوازی کرو، ناداروں کی خدمت کرو، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ، اور مظلوموں کی مدد کرو۔ اس لیے مت چھوڑ دو کہ وہ کمزور ہے، بلکہ اس کے لیے آگے بڑھو۔ اس ملک کا آنے والا کل مسلمانوں کے لیے کیسا ہوگا، یہ کوئی طے نہیں کرے گا، ہم طے کریں گے۔ ہم اس راستے پہ چلیں گے تو ہمارا کل کیسا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔